سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ یہ جو امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، ان کی ذات کو لے کر اس وقت دنیا میں دو طبقے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ جو ان کی خدمات کا معترف ہے، اہل سنت و جماعت، اور ایک وہ طبقہ جو ان کی خدمات سے اتفاق نہیں کرتا۔ تو جو طبقہ ان کی خدمات سے اتفاق نہیں کرتا، اس طبقے کا یہ اعتراض ہے کہ آخر مولانا احمد رضا صاحب نے کیا کیا ہے جو آپ دیوانوں کی طرح ان سے پیار کرتے ہو۔ تو آج کی اس محفل میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولانا نے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر عاشقان رسول کی وہ دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اہل سنت کا یہ دستور ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کے دلوں کے اندر محبت رسول کو جو ہے وہ روشن کیا ہے۔ محبت رسول کے جذبات کو انہوں نے گویا کہ ایک ہوا دے کر کے چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اکبر جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گویا کہ اپنی ہر نشست کے اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کا حال یہ تھا کہ جس وقت امام اہل سنت دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، چند مہینے پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی تھی، بلکہ خود وہ اتنے واضح طور پر تیاری کر رہے تھے دنیا سے جانے کی کہ حضور سیدی شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا کہ چند دن رہ گئے ہیں، جتنا فیض لوٹنا ہے ان سے لوٹ لو۔ یعنی امام اہل سنت کے دنیا سے جانے سے پہلے حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا تھا کہ جتنا فیض لوٹنا ہے لوٹ لو، چند دن بچے ہیں۔ تو وہ معتقد فرماتے ہیں کہ جب حضور اشرفی میاں سے میں نے یہ سنا تو پھر میں جو ہے وہ بریلی آ کر کے مقیم ہو گیا اور 2 مہینے تک یعنی اعلیٰ حضرت کے وصال تک کے میں وہیں پر موجود رہا۔ اتنی واضح طور پر آپ تیاری کر رہے تھے، لیکن جاتے وقت تیاری کرتے وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی محفل کے اندر جو لوگ بھی بیٹھتے تھے اس وقت تو 2 کام آپ کثرت سے کرتے تھے، ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آپ سے جو لوگ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے تھے، کبھی کبھی تو محفل میں ہچکیاں بن جاتی تھی لوگوں کی روتے روتے۔ ایک دن امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جو بھی چمکا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے چمکا ہے۔ جس کو بھی چمک نصیب ہوئی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چمک نصیب ہوئی ہے۔ حضور کے نور سے صحابہ چمکے، صحابہ کے نور سے تابعین چمکے، تابعین کے نور سے تبع تابعین چمکے، ان کے نور سے ائمہ مجتہدین چمکے، ان کے نور سے اولیاء چمکے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے نور سے ہم لوگ چمکے۔ اب ہمارے پاس جو نور ہے وہ نور آپ لوگ لے لو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ وہ نور سفر کرتا ہوا ہم تک آیا، اب ہمارے پاس جو نور ہے وہ نور لو، اس نور سے تم چمکو گے۔ تو لوگ اس وقت سمجھ نہ سکے۔ امام نے پھر فرمایا وہ نور کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے وہ نور کیا ہے؟ فرمایا سنو، وہ نور ہے عشق رسول کا نور، سبحان اللہ، وہ نور ہے محبت رسول کا نور۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی تعظیم، حضور کی توقیر، حضور سے عشق، حضور سے محبت، یہ وہ نور ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی چمکے گا، وہ آخرت میں بھی چمکے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر تم یہ پاؤ کہ اللہ و رسول کی شان میں کوئی ذرہ برابر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ ہو، وہ تمہارا کیسا ہی معزز اور مکرم ہو، اس کو اس طریقے سے اس سے دور ہو جاؤ، اس سے اس طریقے سے دور ہو جاؤ اور اپنے سے اس کو اس طرح سے دور کر دو جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ و رسول کی توہین کرنے والوں سے دور ہو جاؤ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسی مشن کو اختیار کیا کہ ان سے دور رہو جو اللہ و رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، اور ان کو اپنے سے دور رکھو
جو اللہ اس کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مجسم تھے، وہ محبت رسول کا ایسا مجسم تھے کہ انہوں نے خود بھی عشق رسول کو اختیار کیا اور وہ عشق رسول ہی کی بات کرتے رہے۔ بڑی مشہور سی بات ہے کہ حضرت علامہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بار محدث سورتی سے کسی نے پوچھا تھا یہ محدث سورتی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ محدث سورتی وہ ہیں کہ جو سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، یہ حضور محدث اعظم کے استاد اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور محدث سورتی سے کسی نے پوچھا محدث صاحب امام احمد رضا نہ آپ کے استاد ہیں نہ آپ کے پیر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ سے آپ جتنا پیار نہیں کرتے، آپ کے پیر و مرشد کا جتنا تذکرہ نہیں کرتے، اس سے زیادہ تذکرہ اور ذکر آپ امام احمد رضا کا کرتے ہیں۔ تو حضور محدث سورتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ استاد اور پیر سے مجھے جو نہیں ملا وہ امام احمد رضا سے ملا ہے، اور اسی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت میں نے امام احمد رضا سے پائی ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتا چلا کہ امام اہل سنت کے پاس عشق رسول کیسا تھا، محبت رسول کیسی تھی۔ اللہ اکبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بہت سے گوشے پیش کروں، لیکن جب میں ان کی زندگی پہ بولنے آتا ہوں تو میری طبیعت کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس عاشق رسول کو جو ساری زندگی اپنے عشق رسول پہ ناز رہا، اللہ اکبر، میں انہی کی زندگی کو پیش کروں۔ آپ اندازہ کریں، ان کا عشق رسول کا اندازہ کریں، ان کی محبت رسول کا اندازہ کریں، ان کی تعظیم رسول کا اندازہ کریں۔ اللہ اکبر، اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی سے کتنی محبت کرتے تھے، تو ان کے جد کریم سے کتنا پیار ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور غوث الاعظم دستگیر کی نیاز دلوائی، فاتحہ دلوائی، فاتحہ۔ ممکن ہے بہت کسی کے حلق کے نیچے یہ بات نہ اترے، لیکن یہ بات نسبت کی ہے، محبت کی ہے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی کتاب میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کتاب محبت میں ہوتی ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ورق پہ لکھی ہوئی ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو دلوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بچہ جس کی ناک بہ رہی ہو، اس کا کان پھٹ گیا ہو، جب بچوں کے کان پھٹ جاتے ہیں تو کتنی بدبودار رطوبت نکلتی ہے آپ جانتے ہیں۔ ناک بہتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر کے گھن آتی ہے نا؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر گھن آتی ہے، کیا ہے؟ لیکن جب شادی ہوتی ہے اور خود کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک دیکھتا ہے بچہ، باپ تو بھی اس کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پہ منہ مل کر کہتا ہے میرا لال، میرا چاند، میرا لخت جگر۔ حالانکہ پتا ہے کہ ہے یہ کلو، اس کا پورا رنگ کالا ہے۔ نہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں ایک جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، زمینی حقائق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ بچہ کالا ہے لیکن آپ اس کو کہتے چاند ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آ کر کے کہوں کہ آستین چڑھا کر کے بھیا جی دلیل دیجئے کہ یہ چاند کیسے ہے، وہ کہے گا سید صاحب گھر جائیے، یہاں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا عشق کہتا ہے کہ میں اس کلو کو چاند ہی کہوں، میرا عشق کہتا ہے چاند ہی کہوں، اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کیوں آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں کوئی دلیل نہیں؟ بولیے، یہاں اب کوئی مسلک نہیں چلتا، یہاں کوئی کتاب نہیں چلتی، اب یہاں کوئی تقریر نہیں چلتی، اب یہاں کوئی گفتگو نہیں چلتی، ہے یہ پکے کالے رنگ کا لیکن کہتا ہے میرا چاند۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی وہ چاند ہے؟ کہ نہیں یہ چاند ہے۔ میرا لال، کیا واقعی وہ لال ہے؟ وہ میرا پھول، کیا واقعی وہ پھول ہے؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ناک بہ رہی ہے، کان بہ رہا ہے، لیکن دل کا عشق کو اتنا اندھا کر چکا ہے کہ آپ اس کو چاند ہی کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو پتا چلا جب کسی سے عشق ہو جائے تو انسان اندھا ہو کر کے ایک بچے کو کالے رنگ کو چاند کہہ کر کے پکارتا ہے۔ ارے نادان، تجھے بیٹے سے پیار ہوا تو تو نے بیٹے کو چاند کہہ کر کے پکارا، لیکن اللہ اللہ جن کو آمنہ کے لال سے پیار ہوا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ اللہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی وہ نبی کا ذکر ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کا ذکر کبھی ان کو تھکاتا نہیں ہے، بلکہ تھکن میں بھی ان کو نئی قوت عطا کرتا ہے، غموں میں بھی ان کو نئی مسرت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعنائیاں ہیں، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت
امت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محدث صورتی کہتے ہیں کہ میرے پیر سے مجھے جو نہ ملا وہ امام احمد رضا سے ملا۔ امام اہل سنت نے مجھے عشق رسول کی ترغیب دی ہے، عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت امت مصطفیٰ، اس وقت امت مسلمہ جو آج در در کی بھکاری بن رہی ہے، امت مسلمہ جو ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دی گئی ہے، ذلت کی عمیق گار میں ڈھکیل دی گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے امت مصطفیٰ سے ان کا سرمایہ عشق رسول، ان کا سرمایہ محبت رسول، ان کا سرمایہ نسبت رسول جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، کم و بیش ایسے ہی حالات امام احمد رضا کے دور میں بھی تھے۔ امت کو انگریز کچل رہے تھے، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے، مسلمانوں کو دو نمبر کا شہری تسلیم کیا جا رہا تھا، ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے، ان کے اقتدار کو آگ لگائی جا رہی تھی، ان کو معاشی طور پہ غریب کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا۔ سیاسی حالات کم زیادہ ایسے ہی تھے امام احمد رضا کے دور میں جیسے آج کل امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر گزر رہی ہے۔ اس مرد قلندر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو فکر دی ہے۔ اس کچلتے ہوئے دور میں، اس زوال پذیر دور میں، اس ستائے ہوئے دور میں، اس ذلت کے عمیق غار میں جب تم کو دنیا ڈھکیل رہی ہے، سنو، اگر آج تم تباہی سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو پکڑو، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو پکڑو، انہی سے محبت کرو، انہی سے عشق کرو، ان کی چاہت ہونی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کس طرح سے محبت کی اندازہ کرو کہ جب ان کے لاڈلے غوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھا، ان کے نبی کے لاڈلے غوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھا کہ ایک بار غوث پاک کی انہوں نے نیاز دلائی، فاتحہ دلائی۔ فاتحہ پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، دلیلیں دی جا چکی ہیں، لیکن آج کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو اگر اس پہ دلیلیں چاہیے تو باضابطہ ہم نے قرآن مقدس کی کئی آیت اور احادیث سے ایک کتاب ترتیب دی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تحفۃ الارواح۔ یہ اس میں بہت سی دلیلیں موجود ہیں، آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں وہ ٹائم بھی نہیں اور وہ عنوان بھی نہیں۔ البتہ اگر آپ کو دلیل چاہیے فاتحہ کی یا ایصال ثواب کی تو وہ بہت ساری کتب احادیث میں الگ الگ موجود ہے، جو یہاں ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا۔ آپ نے فاتحہ دلائی غوث پاک کے نام سے۔ فاتحہ جب سرکار غوث الاعظم دستگیر کے نام سے دلائی تو شیرنی تقسیم ہونے لگی، اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب شیرنی تقسیم ہوتی تھی تو جو سادات ہوتے تھے سیدوں کو ڈبل حصہ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ان کی عشق رسول کی بہت بڑی دلیل تھی کہ سادات کے لیے ڈبل حصہ ہوتا تھا۔ تقسیم ہو رہی تھی شیرنی تقسیم کرنے والے نے تقسیم کرتے کرتے لینے والے کی غفلت سے تھوڑا سا حصہ شیرنی کا زمین پہ گر گیا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، حالانکہ وہ کیا تھی تو شیرنی تھی کیا وہ شیرنی۔ دیکھیں، جب تک کہ مٹھائی حلوائی کی دکان پر ہے تو وہ صرف مٹھائی ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کے نام پر اس اللہ والے کے نام سے اس پر فاتحہ ہو جائے تو پھر اب وہ مٹھائی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ تبرک بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے وہ ایسے ہو جاتا ہے، حدیث ہے۔ وہ تبرک کیسے بن جاتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں، حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پر کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حلوائی کی دکان پہ جب تک مٹھائی تھی تو اس کو انسان بھی کھا سکتا تھا اور شیطان بھی کھا سکتا تھا، لیکن جب اس پر قرآن پڑھ لیا گیا تو اب اس کو انسان تو کھا سکتا ہے مگر شیطان نہیں کھا سکتا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یعنی تبرک حرام ہو گیا ہے کس پر؟ شیطان پر۔
तबर्रुक हराम हो गया। देखिए कुरान पढ़ने की बरकत है, ये कुरान पढ़ने की बरकत है। बिस्मिल्लाह शरीफ के कुरान होने में मैं समझता हूँ शायद किसी मुसलमान को इख्तिलाफ नहीं है। कुरान मुकद्दस में सूरतुल नमल के अंदर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है। आइए बिस्मिल्लाह शरीफ, तो ये कुरान के अल्फाज है। और बिस्मिल्लाह की बरकत यह है कि बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ है। कितने हरूफ है? 19। जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वो जहन्नम के 19 दरवाजे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से 19 दरवाजे जहन्नम के उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। सोचे, ये बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत है। तो जब ये तबर्रुक बन गया, अब तो वो सिर्फ मिठाई नहीं रही बल्कि तबर्रुक बन गया। मिठाई नहीं थी, मिठाई थी लेकिन अब वो सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि तबर्रुक है। तो किसी की गफलत से वो गिर गया नीचे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इमाम अहले सुन्नत उठे तो पूरी महफिल उठी। जब पूरी महफिल उठी तो लोगों ने देखा कि हजरत जा कहां रहे हैं, हजरत वाला कहां तशरीफ ले जा रहे हैं। तो क्या देखा कि इमाम अहले सुन्नत उठ करके फिर नीचे बैठे, दो जानू, फिर उसके बाद हाथ जमीन पर टेके और अपनी जबान की नोक से उस तबर्रुक को उठाया और फिर लोगों से कहा कि गफलत की वजह से ये तबर्रुक जमीन पे गिर गया था, तो मैंने इसको इस तरह उठाया क्योंकि ये गौसे पाक की न्याज है। उस दिन लोगों को पता चला गौस पाक का नाम जिस गिजा पे पढ़ दिया जाए ये उसका इतना एहतराम करते हैं, तो गौसुल आजम दस्तगीर का कितना एहतराम करते होंगे। और अल्लाह अकबर, जब गौस पाक का इतना एहतराम है तो रसूल पाक का कितना एहतराम करते होंगे। ये इमाम अहमद रजा का असल वस्फ है जो औरों से उनको मुमताज करता है। इमाम अहले सुन्नत ने खुद फरमाया कि अभी मेरी उम्र 4-5 साल की थी, मैंने बगदाद मोहल्ला की समत मालूम कर ली थी और उसके बाद से जिस दिन से मुझे बगदाद शरीफ की समत मालूम हुई मैंने कभी उस तरफ पैर लंबे नहीं किए, मैंने उस तरफ कभी पेशाब नहीं किया। अंदाजा फरमाए ये एहतराम है, ये ताज़ीम है। इमाम अहमद रजा को और चीजों से ये मुमताज करने वाली चीज है। खुद आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने दुनिया से विसाल फरमाया, जब विसाल किया तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने सैयदी आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी के लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ी और मगफिरत की दुआ की। किसी उनके मानने वाले ने पूछा कि मौलाना तो आप पर शिद्दत करते थे, आप उनके लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं? तो मौलवी साहब ने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता कि वो इश्क रसूल की किस मंजिल पर फाइज थे। आप गौर करें, अगर किसी का मुरीद किसी को आशिक रसूल कहें तो ये बात बहुत ताज्जुब की नहीं होती, लेकिन मौलवी साहब ने ये बात बबांगे दुहान अपने मानने वालों के दरमियान कही, छपी हुई बात है कि वो इश्क रसूल की किस मंजिल पर फाइज थे। और फिर उन्होंने ये बात कही कि वो मेरी इबारत का माना जो उन्होंने समझा, अगर वो उनकी जगह मैं होता और इबारत का वही माना समझता जो उन्होंने समझा है, तो जो फतवा उन्होंने मुझ पर दिया है मैं भी वो फतवा उन्हीं पर देता। ये इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल है। और जब इंसान वाकई हुजूर से इश्क करता है, मोहब्बत करता है, तो फिर अल्लाह उसे मर्तबे के अता फरमाता है।